السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی گئی تھی، جہاں پہ تالیہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا ایک سیٹ اپ تھا اس کو گرفتار کرنے کا، اور بس یہ دیکھنے کا کہ وہ جیل توڑ سکتی ہے کہ نہیں۔ تو اب کہانی وہیں سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں اور کل صبح وزیر اعظم صاحبہ کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ اب تالیہ کیا کرے گی؟ کیا وزیر اعظم کی شرط مان لے گی، یا پھر فاتح ایڈم داتن کوئی اس کی مدد کرے گا؟ تو اس کے لیے اسی کہانی کا سیکنڈ پارٹ 7 راتیں 6 دن 5 خطوط، امید ہے کہ یہ اس کو میں آج ہی کور کر دوں گی۔ اگر کہانی اچھی لگ رہی ہے، لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل۔ وہ بالآخر آزاد تھی، اس کا جو بھیانک خواب تھا نا کہ قید کا، وہ ختم ہو چکا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر آتی ہے، گھر آ کے دیکھتی ہے اس کی گاڑی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی گاڑی تو وہ پارٹی میں چھوڑ کے آئی تھی، پتہ نہیں گھر کیسے آ گئی۔ گھر آ کے نا وہ بستر پہ لیٹ جاتی ہے، لیکن ڈر رہی ہوتی ہے۔ ان 6 سے 7 دنوں میں وہ اتنی ڈر گئی ہوتی ہے کہ اس کو اندھیرے سے بھی خوف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بار بار یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے پکڑ تو نہیں لے گا دوبارہ۔ اتنے میں اس کو ڈلیوری بوائے پھر دوبارہ نا وہ ٹوکری دے کے جاتا ہے پھلوں کی، جو کہ وہ ہے کوکو پھل جو فاتح اس کو بھیجتا ہے۔ اب ایڈم مشہور ہو چکا ہے، لیکن ایڈم پھر بھی اس کے لیے اس نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ اس کو پھل بھیجتا رہے۔ اور جیسے ہی وہ جاتی ہے وہاں پہ اس کو نا اپنے کچن کی سلیب پہ نا 5 مگ پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ تو اس کو سمجھ نہیں آتی یہ 5 لوگوں نے چائے پی ہے یا 5 دفعہ چائے پی گئی ہے۔ وہ سوچتی ہے داتن تو چائے کافی پیتی ہے، اور ایڈم بھی چائے کا شوقین نہیں ہے اتنا، صرف ایک شخص ہے جو چائے کا شوقین ہے، اور اسے اپنے مگ دھو کے رکھنے کی عادت نہ تھی۔ پھر اس کو وہاں ڈیکوریشن کے پیالے میں نا کچھ پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے ترتیب سے لکھے ہوئے نا 5 خط ہوتے ہیں، اور ہر ایک پر لکھا ہوتا ہے تالیہ کے لیے، اور وہ اس لکھائی کو پہچانتی ہوتی ہے۔ یہ اسی شخص کی لکھائی ہے جو ہمیشہ لکھ کر جو دوسری باتوں کے ساتھ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ چائے بنانا جانتا تھا۔ اب وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کے نا ان 4 خطوں کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ 4 خطوں کو چھائے پہ چھوڑ کے پہلا خط کھولتی ہے، کیونکہ اب اس کو یہ جاننا تھا کہ ان 6 دنوں میں کیا ہوا تھا، اور یہی خط اس کو بتانے والے تھے۔ پہلی رات احمد نظام جیسے ہی وہاں سے اس کو تھانے سے باہر نکلتا ہے تالیہ کو گرفتار کروا کے، تو جس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ دیکھ کے رک جاتا ہے، نہیں یہ آدمی وکیل نہیں ہے، یہ تو اس وقت صوفیہ رحمان کی پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی تھی کہ اس کو پھنسایا جا رہا ہے؟ وہ واپس جاتا ہے، لیکن اس کو حتان نامی جو کمشنر ہوتا ہے نا وہ اس کو تالیہ سے ملنے نہیں دیتا۔ احمد نظام بہت کہتا ہے کہ مجھے ملنے دو، کہتا ہے اب آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے احمد نظام صاحب، آپ جا سکتے ہیں۔ تو وہ واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، مان فاتح بھی سچ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک صرف سیاسی جنگ تھی جس میں اس لڑکی کو ہم نے نا پھنسا دیا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ادھر ایڈم بن محمد جو ہے نا اب یہ کہانی 6 دن پیچھے چل رہی ہے، جب وہ اپنی نا ساری دیکھتا ہے انٹرویو وغیرہ دے کے اپنی کتاب کا لانچ کروا کے نیچے آتا ہے، تو دیکھتا ہے وہاں پہ تالیہ نہیں ہوتی، تو اس کو بہت ہوتا ہے، غصہ چڑھتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، کبھی وہ میرے انٹرویو نہیں سنتی، آج میری بک کے لانچ پہ بھی نہیں آئی۔ وہ چپ چاپ وہاں پہ فوٹوگرافروں کے سامنے اپنی مسکراہٹ لے کر تصویریں تو بنوا رہا ہوتا ہے، لیکن نا اندر سے بجھ جاتا ہے کہ وہ آج بھی نہیں آئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ تالیہ گرفتار ہو گئی ہے۔ ادھر جو ہوتی ہے نا اسرا، وہ اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ فاتح کا جلدی آئے، لیکن وہ جیسے ہی آتا ہے تو فاتح بہت جلدی بول رہا تھا کہ آپ مجھے بھی نہیں پتا، اس کا پتہ کروائیں کہ اس کو کس پولیس اسٹیشن میں لے جایا گیا ہے۔ اسرا بولتی ہے تو کیا تالیہ گرفتار ہوگی؟ ہاں، وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اور پریشان، میری وجہ سے اس بیچاری کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرا مصنوعی اپنی پریشانی دکھاتی، ہاں بیچاری کے ساتھ بڑا برا ہوا، لیکن اس کا کیک کھا لینا جو اس نے تمہارے لیے بھیجا ہے، وہ بڑے نا پیار سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ فاتح کو ایک دم سے غصہ چڑھتا ہے، کہتا ہے وہ گرفتار ہو گیا اور تمہیں مجھے کیک کھلانے کی پڑی ہے۔ اسرا کہتی ہے اس نے تاکید کی تھی، اس لیے میں کہہ رہی ہوں، نہ دوں گی تو بری بنوں گی۔ پھر وہ کیک اس کے آگے رکھ کے نا چلی جاتی ہے۔ وہ وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، قانونی کتابیں کھولتا ہے، پڑھتا رہتا ہے کہ کیسے اس کو گرفتاری سے بچاؤں۔ ایک دم سے پھر اس کا فون بجتا ہے، جس میں اس کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ دولت مان، وہ اس کو کال کر رہا ہے، وہ اس کی سے بات کراتا ہے، تو فاتح سکون میں آ جاتا ہے کہ وہ باہر آ گئی ہے۔ تو پھر اس سکون سے بیٹھ جاتا ہے، پھر پاس پڑا ہوا کیک دیکھتا ہے، ہاں اب مجھے اس کا کیک کھانا چاہیے بھیجا ہوا، تو پھر وہ کیک کھا لیتا ہے۔ پہلا دن، اگلی صبح وان فاتح جو ہوتا ہے نا
ابھی اٹھتا ہی ہے اور تیاروں کے نیچے آتا ہے تو اس کو نا احمد نظام باہر کھڑا ہوا نا نظر آتا ہے. تو فاتح اس کو بہت غصے سے بولتا ہے تسلی ہو گئی اب ایک لڑکی کو پھنسا کے. احمد نظام جو ہوتا ہے نا شرمندگی سے نا نظریں جھکا لیتا ہے, کہتا وہ ابھی تک ان کے پاس ہے. فاتح کہتا نہیں وہ چھوٹ چکی ہے اپنے گھر آ گئی ہے. کہتا نہیں فاتح صاحب آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے, وہ آج سے ایک مسنگ پرسن ہے, اس کو ڈھونڈیے وہ کہاں ہے, وہ گھر نہیں پہنچی. دولت امان ان کے ساتھ بک چکا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچ گئی, نہیں بچی. میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے وہ پھنسی, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیاسی کھیل تھا جس میں اس کو پھنسا رہا ہوں. ایڈم اور داتن جو ہوتا ہے نا وہ گھر میں بیٹھ کے نا پریشان ہو رہتے ہیں کہ تالیہ کہاں گئی. ایڈم بھی پریشان ہو رہتا ہے کہ تالیہ کہاں, کیونکہ یہ نیوز کوئی پھیلی تو ہوتی نہیں, یہ سب جھوٹ ہوتا ہے, تالیہ کے سامنے پھیلایا گیا ہوتا ہے کہ تمہاری اخبار میں نیوز چھپ چکی ہے. ادھر وہ سارے اس کو مسنگ اگلے دن تک دیکھ کے نا پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کدھر گئی. لیکن وہ دونوں ابھی بول ہی رہے ہوتے ہیں تو فاتح کو اندر آ کے دیکھتی ہے, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہتا میں تو تالیہ سے ملنے آیا ہوں. کیوں, وہ ابھی تک آئی نہیں؟ ایڈم کہتا کیا مطلب؟ کہتا کل رات تمہاری کتاب کی تقریب میں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا. وہ دونوں کے دونوں پریشان ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتا مجھے پتا ہے تم لوگ اس کی فیملی ہو, اس لیے میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں. داتا نے ایک دم سے غصے میں بولتی ہے, یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے. وہ ایک چور تھی نا اسی لیے پکڑی گئی ہے. یہ وہ مطلب اتنی باتیں سناتے ہیں. ایڈم بھی اس کو وہی باتیں سناتا ہے. فاتح کہتا ہے تم دونوں نا ابھی تک اس کو وہی سمجھ رہے ہو, مجھے پتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو میرے لیے ساری دنیا کے سامنے لے کے آئی ہے, لیکن تم کیسے دوست ہو, یہ اس کے اوپر اتنا بھی یقین نہیں. اب وہ بدل چکی ہے تو ابھی بھی تم لوگ اس کو چور کہتے ہو. مطلب ان کو باتیں سنو کے نہ چلا جاتا ہے. اگر اس نے میرے لیے اپنے آپ کو غیر محفوظ کیا ہے تو خود سوچو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. یہ کہہ کے نا وہ غصے سے چلا جاتا ہے اور ایڈم بالکل ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے بھلے زمانے بیت جائیں, یادداشتیں کھو جائیں, قید کی زنجیریں درمیان میں آ جائیں, یا سیاست کی مصلحتیں یا غلط فہمیاں راستہ کاٹے, فاتح اور تالیہ ایک دوسرے کو ہمیشہ ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ جہاں بھی ہے نا میں اس کو ڈھونڈ لوں گا. یہ کہہ کے نا فاتح چلا جاتا ہے اور ایڈم داتن دونوں شرمندہ ہو جاتے ہیں. وہ جگہ جگہ وہ اس کے دولت امان کے گھر میں جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہاں ہے تالیہ. دولت امان کہتا ہے فکر مت کرو وہ جہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے. کہتا ہے تم لوگوں نے اس کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اس کا ایک ڈیل ہے جو ہم اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ کر لے ہمارے ساتھ تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے, اور وہ صرف قید ہے, بے فکر ہو, اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا, نہ اس کو کوئی ٹارچر کیا جائے گا. فاتح کہتا ہے تم لوگ اس کا امتحان لے رہے ہو, اس کو فراڈ ثابت کرنا چاہتے ہو, کیا چاہتے ہو میرے لیے کر رہے ہو کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ میں پھنسوں؟ کہتا نہیں, پوری دنیا تمہارے ارد گرد نہیں گھومتی, صوفیہ رحمان کو اس سے کوئی کام ہے اس لیے انہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے. کہتا میں ایک ٹویٹ کروں گا نا تو اس سے تم لوگوں کو صوفیہ رحمان کا پول کھل جائے گا کہ انہوں نے ایک ناجائز ایک لڑکی کو پکڑا ہوا ہے. کہتا کر دو, اگر تم اب ایسا کرو گے تو تالیہ کا گرفتاری کا کسی کو بھی نہیں نہ بتایا گیا ہے, لیکن تم خود ساری دنیا کو بتا دو گے کہ وہ ایک چور تھی. یہ سن کر نا فاتح ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے, اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایسی کوئی بات نہیں دنیا کے سامنے لا سکتا, اس طرح سے تو اس کی بدنامی ہو جائے گی. پھر کہتا ہے لیکن پھر بھی تم لوگوں نے میری, وہ رک جاتا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہے کیا. کہتا کیا تمہاری؟ تو میری دوست کو حب سے بے میں رکھا ہوا ہے اور معلوم نہیں اس کو کس طریقے سے ٹارچر کرو گے. فاتح دروازے کی طرف چڑھنا شروع کر دیتا ہے یہ کہہ کے. تو دولت پیچھے سے بولتا ہے میں تمہارا دوست ہوں. عورت اور مرد کبھی دوست نہیں بن سکتے. مان فاتح ایک دم سے ٹھہرتا ہے اور کہتا ہے بن سکتے ہیں. پھر اس کے اوپر غصے سے دیکھتا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ان میں سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. وہ یہاں پہ اعتراف کر لیتا ہے کہ اس کو تالیہ سے محبت ہے. اب تالیہ نے اگر میرے لیے خود کو غیر محفوظ کیا ہے تو میں بھی اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب دوسری رات مان فاتح جو ہوتا ہے نا ایسے ہی گاڑی میں بیٹھا ہوا ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کرے کیا, کیسے اس کو بھی حکومتی کارندوں سے چھڑوائے. اس کو پتہ تو ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہوگا, لیکن اس کو بالکل سمجھ نہیں آتی. گھر کے باہر جاتا ہے تو اس کے گھر کے باہر نا لائن لگی ہوتی ہے اب گاڑیوں کی. اس کو غصہ چڑھتا ہے ایک دم سے, یہ پارٹیز میں ان سے تنگ آ گیا ہوں, میں نہیں اٹینڈ کرنا چاہتا. وہ اپنے ڈرائیور کو کہتا ہے تم نکلو گاڑی سے, اندر جاؤ, اپنے گھر جاؤ, میں خود ہی چلا جاؤں گا. وہ واپس چلا جاتا ہے اور ایسے ہی نا ادھر کی ادھر نا گاڑی گھماتا رہتا ہے. تو ایک دم سے نا ایڈم کو فون کرتا ہے. ایڈم آگے سے پوچھتا ہے سر تالیہ کا کچھ پتہ چلا؟ ایسا نہیں, فکر مت کرو, وہ جہاں پہ بھی ہے نا ٹھیک ہے, میں اس کو ڈھونڈ لوں گا. ادھر نا پھر مان فاتح جو ہوتا ہے نا پھر اس کے احمد نظام کے گھر میں آتا ہے.
تو احمد نظام کے گھر میں ویسے ہی تعزیت کرنے والے لوگ بار بار آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بھائی اور بھابھی کی نا ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے. تو وہ آ کے اس سے پوچھتا ہے پہلے تو میں آپ سے افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بھائی اور بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی. احمد نظام ایک دم سے بولتا ہے مجھے تالیہ مراد نے کہا تھا کہ آپ کے گھر میں 2 لوگ مرنے والے ہیں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی. فاتح کہتا ہے سچ میں اس نے تمہیں یہ بتایا؟ اس کو سچے خواب آتے ہیں. کہتے ہیں ہاں سر، مجھے لگتا ہے وہ سچ بولتی تھی، ہم لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی. کہتا چلو تمہیں یہ تو ثابت ہوا ہے کہ وہ بری نہیں تھی، اور یہ پتہ چل گیا کہ جو عقل ہوتی ہے نا تمہاری عقل پر اس وقت پردہ پڑا ہوا تھا. میں نے اتنا کہا تھا کہ نہ کرو اس کے صوفیہ رحمان کے، اس کو میرے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی. کہتے نہیں، وہ آپ کے خلاف نہیں استعمال کرنا چاہتی تھی، وہ جھوٹی اور چور ہے لیکن وہ ایک اچھی ہے. کہتا ہے میں نے اس کے بارے میں جتنی بھی ریسرچ کی ہے نا وہ میرے پاس ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ اس کو ریسرچ کے سارے نوٹس جو ہے نا وہ دے دیتا ہے. پھر وہ اس کو نا کہانی بتاتا ہے کہ اس نے ایسے مجھے ساری کہانی بتائی ہے قدیم علاقہ کی، وہ ایک شہزادی ہے اور انہوں نے وقت کا سفر کیا. مطلب فاتح ساری کہانی سن کے نا غصے میں آ جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، یہ ہر ایک کو کیوں جھوٹ بولتی پھرتی ہے، میری اس سے کہاں شادی ہوئی. ادھر اسرا جو ہوتی ہے نا اس کے انتظار کر رہی ہوتی ہے. ڈرائیور آ کے اندر بتاتا ہے کہ وہ تو گھر آئی نہیں. اسرا کہتی مجھے پتہ ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کیا کر رہے ہوں گے. پھر پارٹی کے دوران نا وہ کیک بچوں کو خاص کر کے اشر کے سامنے دکھاتی ہے. یہ جو کیک ہے نا تالیہ اسپیشل اس کے لیے بنا کے بیچی ہے، اس لیے کوئی کھائے نا، ہر روز اتنی محنت کرتی ہے. دوسرا دن، اگلے دن فاتح جو ہوتا ہے نا ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے. کہتی تم ابھی تک پریشان ہو، کیا وہ ملی نہیں؟ اتا تمہیں تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کہتی یہ تمہارے لیے آج پھر کیک آیا. فاتح کہتا لیکن وہ تو کہیں ہے ہی نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں، تو وہ میرے لیے کیک کیسے بھیج سکتی ہے؟ کہتی ہو سکتا ہے اس نے کسی بیکری والے کو آرڈر دیا ہو، تو تم یہ کیک کھا لینا، میں نہیں کھانے والی. پھر اس سے بڑے برے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے. کہتی وہ میری چیف آف سٹاف ہے اس لیے مجھے اس کی فکر ہے. کہتی ہاں مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں اتنی مطلب ان کے درمیان کافی تلخی ہو جاتی ہے. فاتح غصے میں ناشتہ نہیں کرتا، اٹھ کے چلنے لگتا ہے اور گھر جاتے جاتے کہتا ہے یہ کیک میری گاڑی میں پہنچا دو، وہی کافی ہے میرے لیے. اب اس کیک کے اوپر وہی زہر ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اندر مارتا ہے. ادھر ایڈم بھی جو ہوتا ہے اور داتن دونوں کے دونوں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ڈھونڈا جائے لیکن وہ دونوں ڈھونڈ نہیں پاتے، اور تھک ہار کے نا جو فاتح سے بات کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے. کہتا اس کو چھوڑ دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنے اپنے راستوں میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتی ہے. اب تیسری رات، حالم کا بنگلہ جو ہے نا وہ ایسے ہی اندھیرے میں ہوتا ہے. فاتح جو ہوتا ہے نا وہ جگہ جگہ گھوم کے آ کے نا تنگ آ کے اس کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے. ادھر داتن بیٹھی ہوتی ہے، وہ بھی جانے لگتی ہے. داتن کو دیکھ کے کہتا آپ؟ کہتی میں مجھے پتہ تھا آپ آئیں گے، یا آپ اس کے گھر کی چابی لے لیں، ویسے بھی وہی آپ کو ہی سب کچھ اپنا سمجھتی تھی تو چابی لے سکتے ہیں. میں اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہوں، ایڈم بھی اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا ہے. اب ہم نے سوچا ہم اس کو تلاش نہیں کریں گے، وہ خود ہی واپس آ جائے گی جب بھی آنا ہوگا. فاتح بھی وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے، پھر ایک کپ چائے کا بناتا ہے اور بیٹھ کے نا وہاں سوچتا ہے کیا کروں میں. پھر وہ ایک پین اور کاغذ پکڑتا ہے، پیڈ، اور لکھنا شروع کر دیتا ہے. ڈیئر تالیہ، میں 2 دن سے تمہارے لیے پریشان ہوں. مجھے تم پر غصہ بھی تھا کیونکہ تم نے احمد نظام کو کیا بتایا اور میرے بارے میں اور اپنے بارے میں کیا کیا کہانیاں سناتی پھرتی ہو، لیکن میں دوستوں پر گیو اپ نہیں کر سکتا. اب تمہارے دوستوں کے پاس آیا تھا لیکن وہ تمہیں ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ تم خود ہی آ جاؤ گی واپس. اب میں بھی کوشش چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے تمہارے پیچھے نہیں آنا چاہیے، تم خود واپس آ سکتی ہو. اب مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور اس تکلیف کا مجھے پتہ ہے کہ جب کسی کو کھو دیتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب مجھے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے، مجھے وہ دیکھنا ہے کہ تم نے اس مجسمے کے بارے میں کیا کہا تھا. پھر وہ خط وہیں چھوڑ کے اٹھ کے چلا جاتا ہے. تیسرا دن، پھر صبح وہ اپنے دفتر میں جاتا ہے اور دفتر میں نا جا کے نا لگا ہوتا ہے تو وہاں سے کہتا ہے کہ میں نے نا آج چھٹی لینی ہے، اور اس کی جگہ پہ اسرا جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. وہ آ کے اشر اور شام کو نا علیحدہ علیحدہ بتاتی ہے کہ فاتح تو پاگل ہوا پڑا ہے اپنی چیف آف اسٹاف کے پیچھے، تو کیوں نہ آپ لوگوں میں سے کوئی نائب چیئرمین بن جائے. مطلب دونوں کو نا علیحدہ علیحدہ سنہرے خواب دکھاتی ہے. ادھر جو ہوتا ہے نا فاتح وہاں پہ آ جاتا ہے اپنے گھر میں، ملاقہ والے گھر میں، اور جیسے ہی آتا وہاں پہ ایڈم کو دیکھتا ہے اور ایڈم کو کہتا ہے تم یہاں؟ کہتا ہاں چیتالیہ نے مجھے گھر کی چابیاں دی ہوئی تھی، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ویسے ان کا کچھ پتہ چلا؟ فاتح کہتا نہیں وہ آ جائے گی، پریشان مت ہو. کہتے اس نے مجسمے کے بارے میں بہت عجیب کچھ کہا تھا.
تو ایڈم کہتا کیا کہا تھا؟ پتہ نہیں، وہ کہہ رہی تھی میں اس کو توڑوں۔ ایڈم بہت حیران ہوتا ہے، توڑوں؟ کہتا ہاں میں اس مجسمے کو بہت پسند کرتا ہوں اور وانگلی کو بھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے توڑ سکتا ہوں، یہ تو اتنا اچھا انسان تھا۔ ایڈم غصے میں آ جاتا ہے، سوری سر، جو بھی کہانیوں میں ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے، یہ آپ اپنے گھر کی چابی لیں، اگر چیتالیہ نے آپ کو مجسمہ توڑنے کو کہا ہے تو توڑ دیں، کچھ ہوگا ایسا جو آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ چوتھی رات پھر وہ مجسمہ توڑوا دیتا ہے، توڑوا کے نا ساتھ ہی کاروائی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک کچھ ملتا نہیں ہے، اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے ایسے ہی اس کو توڑوا دیا۔ ابھی بیٹھا بیٹھا سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے نا ورکر آتے ہیں اس کے پاس، سر اس کے اندر کوئی، مجسمے کے اندر کوئی باکس ہے۔ جب وہ باکس لاتے ہیں تو وہ باکس دیکھیں، وہ کوئی نا بڑا لکڑی کا قدیم سا باکس ہوتا ہے اور گلا سڑا سا ہوتا ہے۔ کہتا ہے ایسا اس میں کیا ہے، کیونکہ وہ کافی بھاری ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کھلوایا جائے، اور جب وہ اس کو کھلواتا ہے تو اس کے اندر نا اس کو سونے کی بنی ہوئی کتاب ملتی ہے، جو کہ بنگارا ملائی کا فرسٹ نسخہ ہوتا ہے، مطلب پہلی بک۔ تو وہ اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، ابھی اس نے پڑھنی شروع نہیں کی ہوتی۔ پھر اس کے لیے لیٹر لکھتا ہے، ڈیئر تالیہ، میں نے تمہاری تلاش کا جو ارادہ ہے نا وہ چھوڑ دیا ہے، اب میں اپنے سفر کی طرف نکل گیا ہوں۔ تمہارے دوست نے کہا ہے کہ ہمیں نہیں ڈھونڈنا چاہیے، خود ہی آ جاؤ گی واپس۔ میں نے یہاں پہ آ کے مجسمہ توڑا ہے اور مجھے اس کے اندر سے کتاب ملی ہے، کاش تم ساتھ ہوتی تو ہم دونوں مل کر ساتھ پڑھتے۔ وان فاتح۔ چوتھا دن، اب وہ وہاں پہ بیٹھ کے نا اس کتاب کو کھلوا کے نا پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور سارے صحن کی صفائی کروا رہا ہوتا ہے، جس میں وہ پڑھتا ہے کہ یہ تو بنگارا ملائی کو قدیم نسخہ ہے۔ پڑھتے پڑھتے نا اس کو عجیب عجیب باتیں اس کے سامنے آتی ہیں جو کہ بہت حیران ہوتی ہیں۔ اب اس میں کہانی تاشا اور فاتح کی ہوتی ہے، اور جو باتیں سنبھو سے کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں وہ فاتح کے نام سے ہوتی ہیں۔ تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا۔ ادھر اشر جو ہوتا ہے نا وہ اپنی بہن کو ملتا ہے اور کہتا ہے کیا پریشان کیوں ہے؟ کہتی پریشان نہ ہو تو کیا ہوں، فاتح کی دن بہ دن صحت بگڑتی جا رہی ہے، تم نے دیکھا نہیں، وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ اشر کہتا ہے پتہ نہیں، شاید کسی ڈائٹ پہ ہوں گے۔ کہتی نہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اب وہ بی این کا صدر بھی ہے تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، تم نائب چیئرمین کیوں نہیں بن جاتے؟ یہاں پہ وہ اپنے بھائی کو بھی نا وہی سنہرے خواب دکھاتی ہے۔ پانچویں رات، ادھر فاتح جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے بیچ میں گھوم رہا ہوتا ہے، اور ایک قہوہ خانے کے اندر بیٹھ کے نا قہوہ پی رہا ہوتا ہے، تالیہ کو خط لکھتا ہے، ڈیئر تاشا، تالیہ، میں نے آج پھر دولت کو فون کیا، ہر روز کی طرح اس نے آج بھی مجھے کہا ہے کہ تم ٹھیک ہو اور جلد ہی گھر واپس آ جاؤ گی اور تمہاری نیک نامی بھی برقرار رہے گی، اس لیے میں اس مسئلے کو بھی نہیں اٹھا سکتا کہ تم بدنام نہ ہو جاؤ، لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے اس بک کو پڑھنا۔ اس بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ سنبھو کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وان فاتح اور شہزادی تاشا کے بارے میں ہے، کاش ہم دونوں ساتھ ہوتے اور اس کو ایک ساتھ پڑھتے۔ پانچواں دن، ایڈم بن محمد جو ہے نا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی نا کتاب کے بارے میں لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی ماں پوچھتی ہے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتا ہے کچھ نہیں ماں، اب ایک دوست ہے اس کو یاد کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں لکھ رہا ہوں، اس نے مجھے اڑنا سکھایا اور اب میں اڑنا سیکھ رہا ہوں۔ چھٹی رات، فاتح جو ہوتا ہے نا ساحل سمندر پہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ نوٹ پیڈ ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہاں پہ پھر لکھ رہتا لیٹر لکھتا ہے، ڈیئر تالیہ، میں نے بنگارا ملائی جو بک ہے نا تقریباً آدھی پڑھ لی ہے، ہم نے جو کورس میں پڑھی تھی وہ تو وہ ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل اس سے مختلف کہانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیسے پتہ کہ اصلی کہانی یہ تھی اور وہ نقلی تھی؟ کاش کہ تم ساتھ ہوتی اور ہم دونوں مل کے پڑھتے۔ ابھی وہ یہ لکھ ہی رہا ہوتا ہے، اسرا کا فون آتا ہے، تو اسرا اس کو کہتی ہے فاتح تم کہاں ہو؟ کہتا کیا ہو گیا، کیا تم لوگ کچھ دن میرے بغیر نہیں گزار سکتے؟ کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی تمہارے بغیر کچھ دن بھی نہیں چل سکتی، اب پارٹی والے تمہارے بغیر چل جائیں گے۔ فاتح ایک دم سے نا کھڑا ہوتا ہے، نہیں۔ چھٹا دن، وہ غصے میں اگلے دن نا جیسے ہی دفتر جاتا ہے، سارے دفتر میں نا کھڑے لوگ نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ فاتح اب چیئرمین نہیں رہنا چاہتا، اور اشر محمود کو اپنی پڑی ہوتی ہے کہ شاید میں بن جاؤں، اور حشام جرجیز کو بھی یہ بنی ہوتی ہے کہ میں بن جاؤں، لیکن فاتح وہاں پہ ایک کانفرنس کرواتا ہے اور کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، میں کبھی کبھار غائب ہو جاتا ہوں، لیکن میں اپنے پیچھے ایک خود چیئرمین بنانا چاہتا ہوں، اور وہ چیئرمین ہے میری بیوی اسرا۔ اسرا کو پھر لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے، اسرا کے اوپر کیمرے، اور یہ وہ حشام جرجیز جو ہوتے ہیں نا اور ساتھ میں اشر، دونوں کے دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں کون کیا۔ ادھر جو ہوتے ہیں نا داتن بھی دیکھتی ہے، اس نے اپنی بیٹی کے قاتل کو ہی بنا دیا، ایڈم بھی یہی دیکھ کے حیران ہوتا ہے، اس نے اپنی بیٹی کے قاتل کو ہی نائب چیئرمین بنا دیا۔ اب ظاہر ہے فاتح یہ بات بھول چکا ہے، لیکن اس نے نا اسرا کو ساری نا اپنے بات ساری
پاور آف اتھارٹی اسرا کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ وہ دونوں کے دونوں ادھر حیران ہو رہتے ہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 7ویں رات اگلے دن نا وہ پھر آ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہاں پہ نا بیٹھ کے وہ سارے لیٹر جو اس نے لکھے ہوتے ہیں وہاں رکھتا ہے۔ ڈیئر تالیہ، میں امید کرتا ہوں کہ تم یہاں ملو گی، مگر تم آج بھی نہیں آئی۔ تمہارے پیچھے بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے اسرا کو نامزد کر دیا ہے کہ وہ میرے بعد بنے گی، لیکن مجھے اب پرواہ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، میں بس چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ۔ اور بنگارم لاؤ کہ یہ باپ 12 ہیں، لیکن جو ریئل میں تھی اس میں 15 تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس کتاب کا تمہیں کہاں سے پتہ چلا۔ میں تمہیں یہاں پہ آج کہہ کے جا رہا ہوں کہ تم جب بھی کہیں سے بھی آؤ تو مجھے پہلے نمبر پہ کال کرو، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ آزاد فاتح۔ تالیہ یہ 5 خط پڑھ چکی ہوتی ہے اور کتنی ہی دیر بار بار پڑھتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ کہتی نہیں، میں کسی کو کال نہیں کروں گی، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، مجھے اپنی آزادی اکیلے ہی لڑنی ہے اور مجھے اکیلے ہی جانا ہے۔ اسی طرح سے وہ اگلے دن تیار ہوتی ہے اور جاتی ہے صوفیہ رحمان کے پاس اور پوچھتی ہے کہ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ صوفیہ رحمان کہتی ہے تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے؟ تالیہ کہتی ہاں ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے مجھے اپنے باپ سے محبت۔ کہتی مجھے بھی میرے باپ سے ہے، مجھے لگتا تھا وہ بہت اچھا انسان ہے، لیکن میرے باپ نے ماضی میں ایسی غلطیاں کی ہیں جو میرے لیے شرمندگی کا باعث ہیں۔ میرے باپ نے میرے لیے بڑے دشمن اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور میں فاتح کے خلاف نہیں ہوں، بس میں اپنی باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ مجھے ایک کام ہے تم سے جو کر سکتی ہو صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ کہتی اگر میں آپ کا کام کروں گی تو آپ میرے لیے کیا کریں گی؟ کہتی میں تمہارے سارے جتنے بھی پچھلے گناہ تم نے کیے ہیں یا چوریاں وغیرہ کی ہیں نا، تم کو ان کے لیے ایک ایسا معافی نامہ تیار کر دوں کہ کوئی بھی دنیا کا قانون تمہیں پکڑ نہیں سکے گا اور تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گی۔ تالیہ بہت خوش ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتی ہاں، میں اس وقت وزیر اعظم ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، تمہیں کسی اور ملک جانا ہوگا اور جا کے میرے لیے کچھ ایسا چرانا ہے جو صرف تم ہی کر سکتی ہو۔ کہتی کیا؟ صوفیہ رحمان اور دولت مان اور وہاں پہ وہ کمشنر حتان جو ہوتے ہیں نا، وہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہتی تم وہاں سے بھاگ نہیں سکتی، تمہیں جب تک وہ کام نہیں کرو گی تب تک تم واپس نہیں آ سکتی۔ تالیہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں کر دوں گی۔ پھر وہ ان دونوں کو غصے سے دھوڑتی ہے، دولت مان کو اور اس کو حتان کو، کمشنر حتان کو، اور کہتی ہے اب میں آزاد ہوں نا، اب تو مجھے میرے پرانے گناہوں کے، میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا دولت مان صاحب سے اور کمشنر حتان سے کہ میں جب بھی باہر نکلوں گی سب سے پہلے ان کا چیڑا بگاڑوں گی۔ تو وہ ایک دن میں کمشنر حتان جو ہوتا ہے نا پریشان ہو جاتا ہے کہ سچ میں مجھے مارے گی، لیکن وہ کمشنر حتان کو مارنے کی بجائے دولت مان کے منہ پر زور سے نا اس کی ناک توڑتی ہے، یہ کہہ کے کہ میں کسی کو معاف نہیں کر سکتی، اب جائیں جا کر اپنے نا پلاسٹک سرجن سے نا اپنی پلاسٹک سرجری کرواتے رہیں۔ پھر وہ واپس گھر آتی ہے، گھر آ کے دیکھتی ہے، چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی جیسے ہی بیٹھتی ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتی ہے کہ اس کے نا گھر میں کوئی داخل ہو رہا ہے، وہ ساری لائٹیں بند کر کے نا چھپ جاتی ہے۔ فاتح اندر آتا ہے، اندر آ کے ابھی بیٹھتا ہی ہے لیکن اس کو دوبارہ فون آ جاتا ہے۔ تو اسرا اچھا ٹھیک ہے، فون آیا ہے، میں آتا ہوں۔ وہ نوٹ پیڈ اور قلم وہیں رکھ دیتا ہے، لیٹر نہیں لکھتا کوئی بھی، اور تالیہ اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگتی ہے۔ ایک بار اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس سے آخری بار مل لوں اور اس سے بات کر لوں، لیکن وہ نہیں ملتی۔ فاتح چلا جاتا ہے، وہ جیسے ہی چلا جاتا ہے کہتی آخری بار دیکھ لوں، پتہ نہیں میں واپس آ پاؤں گی کہ نہیں۔ ابھی وہ واپس آ کے بیٹھتی ہی ہے کیونکہ فاتح جا چکا ہوتا ہے، پھر وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ کہتی یہاں پہ یہ میرے پیچھے روز آتا رہا ہے یہ۔ ابھی وہ سوچ رہی ہوتی وہاں پہ اس کو نا احمد نظام کھڑا نظر آ جاتا ہے۔ کہتی آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ کہتا وہ میں شرمندہ ہوں، میں آپ سے معافی مانگنے آؤں۔ کہتی مجھے آپ کی شرمندگی کی اب کوئی ضرورت نہیں، اور میں نے وہ انگوٹھی نہیں چرائی، دیکھ لیں ابھی بھی میرے پاس ہے، کیونکہ صوفیہ رحمان نے اس کو اس کی انگوٹھی واپس کر دی ہوتی ہے، یہ کہہ کے کہ یہ تمہاری امانت تھی، تم ہی رکھو۔ پروسیکیوٹر احمد نظام ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ سے جو ڈیل کیا ہے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ کبھی مکر نہ جائیں، اگر وہ مکر گئیں تو پھر۔ کہتی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی میں مصر جا رہی ہوں، مجھے وہاں پہ کام ہے۔ کہتا میں آپ کے جتنا شرمندہ ہوں وہاں پہ میرا ایک دوست ہے جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ کہتی نہیں مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ کہتی نہیں آپ کو اس کی مدد کی ضرورت پڑے گی، آپ ایک غیر علاقے میں جا رہی ہیں، آپ اس ایریے کو نہیں جانتی ہوں گی، کہاں بھٹکتی پھریں گی، اور میں آپ سے جتنا شرمندہ ہوں، میں آپ کو ایک ایماندار آدمی ہی کوئی کہوں گا آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ بے فکر ہیں۔ تو اچھے ایک دم سے تالیہ کہتی اچھا تو کون ہے وہ؟ کہتی وہ مصر میں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہتے اس کی کئی آئی ڈی ہیں، وہ بالکل آپ کی طرح ہے، یہ وہ مطلب اس کے بارے میں، اپنے دوست کے بارے میں کافی تعریفیں کرتا ہے۔ اچھا وہ مجھے ملے گا کہاں اور کس علاقے میں رہتا ہے؟
کہتے نہیں وہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں, آپ وہاں جائیں گی وہ آپ کو خود ہی ڈھونڈ لے گا. اچھا آپ کا اس سے رابطہ کیسے ہے؟ کہتا میں نے بس انٹرنیٹ پر میسیج دے دیا ہے, وہ دیکھ لے گا. کہتی اچھا یہ کیسا دوست ہے جس کا آپ کو کوئی عطا پتہ ہی نہیں معلوم. وہ ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے. وہ ایک دم سے نا احمد نظام جو ہے نا مسکراتا ہے, آپ اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ بتا دیں میں بس وہاں پہ لکھ دیتا ہوں, باقی اس کا کام. وہ کافی روڈ اکھڑ اور مغرور ہے مگر اچھا آدمی ہے, وہ آپ کی مدد کرے گا. اچھا اکھڑ اور مغرور انسان اچھا آدمی کیسے ہو سکتا ہے اور وہ میری مدد کرے گا؟ اچھا چلیں اس کی کوئی تصویر ہے تو دکھا دیں. کہتے نہیں اس کی کوئی تصویر نہیں ہے, میں اس کی آپ کو تصویر دے بھی نہیں سکتا, آپ کی حکومت کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں. تو کہتی اس آپ کی اکھڑ بدتمیز مغرور دوست کا نام کیا ہے؟ پھر ایسے ہی وہ ایئرپورٹ میں آتی ہے اور اس انسان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو ملتا نہیں ہے. وہ اپنی ٹیکسی میں بیٹھ کے جاتی ہے, ٹیکسی کے اندر نا اس کو ایک چٹ لکھی ہوئی ملتی ہے کہ آپ ویلکم ٹو دا مصر, ویلکم ٹو دا کار ایسے کر کے. کہتی ایک دم سے وہ ڈرائیور سے پوچھتی یہ نوٹ تم نے رکھا ہے؟ ڈرائیور کہتا ہے کون سا نوٹ, کون سا نوٹ؟ تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا وہ نوٹ کے نیچے بات کرتی ہوئی نا اس کو وہاں پہ نا کچھ ایڈریس ملتا ہے. تو بھی چل رہی ہوتی ہے تو اس کو ایک لوکیشن, اس کے فون پر ایک لوکیشن آتی ہے, لوکیشن کے ذریعے نا ایک گیراج کے آگے جاتی ہے. تو وہاں پہ گراج پہ نا کوئی میکینک جو ہوتا ہے نا گاڑی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو کہتا ہے تالیہ مراد. کہتی جی مسٹر, کیا آپ احمد نظام کے دوست ہیں؟ کہتا ہاں. میں پتہ نہیں دوست ہوں کہ نہیں, ویسے مجھے لگتا ہے تم کافی بے فضول اور فالتو لڑکی ہو. کہتی کیوں, کیا مطلب؟ کہتا اتنی بیوقوف لڑکی میں پہلی بار ہی دیکھوں گا جو کہ مطلب کسی کا مطلب ایسے اپنی مطلب نہ وزیر اعظم کے کہنے پر کسی غیر ملک میں آ جائے اور آ کے اس کا کام کرے. کہتی تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو یا میرے کام آؤ گے تو بتاؤ, ورنہ مجھے کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہو کیا تم؟ میں ایک غریب سا میکینک ہوں اور کچھ نہیں ہوں. لیکن ویسے تمہاری وزیر اعظم نے تو اسے کس کام سے بھیجا ہے؟ یہاں پہ اس نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوتا. کہتی آپ نے میری مدد کرنی ہے کہ نہیں؟ اور مسٹر جہان سکندر آپ بات بتائیں مجھے, آپ کے دوست نے آپ کا نام جہان سکندر بتایا تھا, آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اب یہ جہان سکندر وہی ہے جو جنت کے پتے کا جہان سکندر ہے. اب یہاں پہ کہانی کو کراس اوور کیا جائے گا اور اس کے نیکسٹ پارٹ کا نام ہوگا چور اور جاسوس. تو جہان اس سے پوچھتا ہے کیا کام ہے؟ کہتی ہماری وزیر اعظم صاحبہ کو ایک کتاب چرانی ہے. کہتا ہے انٹرسٹنگ, کہاں سے؟ کیا کسی میوزیم سے؟ کہتے نہیں رائٹر کے دماغ سے. تو ایک دم سے نا جہان سکندر بھی حیران ہوتا ہے, انٹرسٹنگ, اتنا عجیب کام وہ بھی آپ کی ہی مطلب دیا ہے نا وزیر اعظم نے. تو یہ پارٹ یہیں پہ ختم. نیکسٹ پارٹ کا نام ہے چور اور جاسوس. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. جس نے جنت کے پتے پڑھی ہے اس کو تو پتہ ہوگا کہ جہان سکندر کون ہے, اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہان سکندر کیا ہے. اب جہان سکندر اور تالیہ جیسے دو لوگ جہاں پہ اکٹھے ہوں تو کہانی کتنی انٹرسٹنگ ہوگی. تو آگے والے پارٹ کا نام ہے چور اور جاسوس. امید ہے آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک سبسکرائب شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.